عزیز طلباء و طالبات اور معزز ناظرین، مظہر حسین سید آپ سے مخاطب ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں آن لائن اردو ٹیچنگ۔ آج ہم مرزا اسد اللہ خان غالب کی غزل پڑھیں گے، مشکل الفاظ کے معنی سمجھیں گے اور اس کی تشریح کرتے ہوئے کچھ متعلقہ اشعار بھی دیکھیں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ مطلع دیکھیے، سب کہاں کچھ لالا و گل میں نمایاں ہو گئیں، خاک میں کیا صورتیں ہوں گی کہ پنہاں ہو گئیں۔ مشکل الفاظ کے معنی: لالا ایک پھول کا نام، گل پھول، نمایاں ظاہر واضح، پنہاں پوشیدہ چھپا ہوا۔ مرزا اسد اللہ خان غالب کا یہ شعر اپنے اندر انتہائی گہرے معنی رکھتا ہے۔ یہ شعر جہاں فکری اور فنی سطح پر انتہائی بلند مقام کا حامل ہے، وہیں غالب کے مخصوص اسلوب اور انداز بیاں کی بھی عکاسی کرتا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ کیسی کیسی صورتیں تھیں، کیسے کیسے لوگ تھے جو مٹی میں دفن ہو گئے، یعنی انتہائی حسین و جمیل، ذہین و فطین اور اعلیٰ علمی و ادبی صلاحیتوں کے مالک بھی ہمیشہ اس دنیا میں نہیں رہتے، ایک نہ ایک دن انہیں اس دنیا سے جانا ہی ہوتا ہے۔ یہ دنیا فانی ہے اور ہر شخص جو اس دنیا میں آیا ہے اسے ایک دن اس دنیا سے جانا ہے۔ ہستی اپنی حباب کی سی ہے، یہ نمائش سراب کی سی ہے۔ لیکن شاعر یہاں اس حقیقت کو تسلیم کرتے ہوئے یہ بھی کہتا ہے کہ کچھ لوگ مر کر بھی نہیں مرتے، وہ زندہ رہتے ہیں اور اپنی موجودگی کا ثبوت چھوڑ جاتے ہیں۔ زمین سے اگنے والے پھول دراصل وہی خوبصورت لوگ ہیں جو مرنے کے بعد اور زمین میں دفن ہونے کے بعد ایک اور صورت میں ظاہر ہو رہے ہیں اور اپنا حسن اور خوشبو بکھیر رہے ہیں۔ بقول شاعر: ہم روح سفر ہیں، ہمیں ناموں سے نہ پہچان، کل اور کسی نام سے آ جائیں گے ہم لوگ۔ شاعر نے جہاں زندگی کے عارضی اور فانی ہونے کی حقیقت کو بیان کیا ہے، وہیں ہمیشہ زندہ رہنے کا ہنر بھی بتایا ہے اور کہا ہے کہ سب لوگ مر کر مٹی میں نہیں مل جاتے ہیں، بلکہ کچھ لوگ پھول بن کر اگاتے ہیں اور اس دنیا کو مہکاتے رہتے ہیں۔ یعنی انسان کا اعلیٰ کردار، اخلاق اور انسانیت کے لیے کیے گئے کام اسے مرنے کے بعد بھی زندہ رکھتے ہیں اور لوگ ان کے کام سے فیضیاب ہوتے رہتے ہیں، اور وہ لوگوں کے دلوں میں زندہ رہتے ہیں اور دنیا انہیں کبھی نہیں بھول سکتی۔ مرزا غالب خود اس کی بہت بڑی مثال ہیں، جو اپنی اعلیٰ شعری خدمات کی بدولت شعر و ادب کی دنیا میں زندہ ہیں اور لوگ ان کے کلام سے مستفید ہو رہے ہیں۔ دوسرا شعر دیکھیے: یاد تھیں ہم کو بھی رنگا رنگ بزم آرائیاں، لیکن اب نقش و نگارے تاکہ نسیاں ہو گئیں۔ مشکل الفاظ کے معنی: رنگا رنگ خوبصورت مختلف رنگوں کی، بزم آرائیاں محفلیں رونقیں، نقش و نگار تصویریں، طاق محراب دیوار میں بنائی جانے والی جگہ جہاں چیزیں رکھی جاتی ہیں، نسیاں بھول جانا، فراموش کر دینا، بھولنے کی عادت۔ اس شعر میں شاعر ماضی کی حسین محفلوں کو یاد کر رہا ہے جو اب اسے یاد بھی نہیں ہیں۔ ماضی ہمیشہ انسان کو خوبصورت محسوس ہوتا ہے کیونکہ گزرا ہوا وقت کبھی واپس نہیں آ سکتا۔ انسان اس کی یادوں میں کھویا رہتا ہے۔ دوستوں کی محفلیں، فرصت کے اوقات، سیر و تفریح کے لمحات اور بے فکری کے دن بہت جلد گزر جاتے ہیں اور انسان اپنی زندگی کی تگ و دو میں الجھ کر رہ جاتا ہے۔ زندگی اتنی مصروف ہو جاتی ہے کہ دوستوں کی محفلوں، سیر و تفریح اور فراغت کے لمحات گزارنے کا وقت ہی انسان کے پاس نہیں رہتا۔ بقول شاعر: ذرا سی دیر دسمبر کی دھوپ میں بیٹھیں، یہ فرصتیں ہمیں شاید نہ اگلے سال ملیں۔ جب انسان زندگی کی بھاگ دوڑ میں مصروف ہو جاتا ہے تو ماضی کی یہ سہانی یادیں انسان کے لیے قیمتی خزانہ بن جاتی ہیں جن سے وہ اپنا دل بہلاتا ہے۔ لیکن شاعر کہتا ہے کہ میری زندگی اتنی مصروف ہو چکی ہے اور میں گردش دوراں میں ایسا الجھ گیا ہوں کہ اب وہ یادیں بھی میرے حافظے سے مٹ چکی ہیں۔ جس طرح ہم پرانی، فالتو اور بیکار تصاویر اور اشیاء جو قابل استعمال نہیں ہوتیں اٹھا کر کاٹ کباڑ میں رکھ دیتے ہیں اور انہیں بھول جاتے ہیں،
اسی طرح شاعر نے بھی ان رنگین اور حسین محفلوں کی یادوں کو اٹھا کر ایسی جگہ رکھ دیا ہے جہاں اب وہ اسے بھول چکی ہیں۔ وہ رنگین و حسین محفلیں اس کے حافظے میں محفوظ تھیں، مگر اب اس نے انہیں بھلا دیا ہے۔ بقول امجد اسلام امجد، وہ تیرے نصیب کی بارشیں کسی اور چھت پہ برس گئیں، دل بے خبر میری بات سن، اسے بھول جا، اسے بھول جا۔ تیسرے شعر کی طرف بڑھتے ہیں۔ قید میں یعقوب نے لی گو نہ یوسف کی خبر، لیکن آنکھیں روزنے دیوار زندہ ہو گئیں۔ مشکل الفاظ کے معنی: یعقوب اللہ کے نبی حضرت یوسف کے والد، یوسف حضرت یعقوب کے بیٹے اللہ کے نبی جو مصر میں قید کیے گئے۔ روزن سوراخ، چھید، شگاف، زندہ قید خانہ، جیل۔ یہ شعر صنعت تلمیح کی بہت عمدہ مثال ہے۔ اس شعر کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ حضرت یوسف کے واقعے سے پوری طرح آگاہ ہوں۔ اگر آپ اس کے متعلق نہیں جانتے تو یہ شعر سمجھنا آپ کے لیے انتہائی مشکل ہوگا۔ اگر آپ حضرت یوسف کے حالات زندگی سے واقف نہیں تو ضروری ہے کہ آپ اس کا مطالعہ کریں۔ یہ شعر حضرت یعقوب کی اپنے بیٹے حضرت یوسف کے لیے محبت اور انتظار کی شدت کو انتہائی خوبصورت انداز میں بیان کرتا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ جب حضرت یوسف کو قید خانے میں ڈال دیا گیا اور وہ قید خانے کی سختیاں برداشت کر رہے تھے تو حضرت یعقوب کو ان کے بارے میں کوئی خبر نہ ملی اور نہ ہی وہ ان کی مدد کے لیے پہنچ سکے، لیکن وہ ان کی یاد میں اتنا روئے کہ ان کی آنکھیں ایسے ہو گئیں جیسے کہ قید خانے کی دیوار میں کوئی سوراخ ہو۔ یعنی جس طرح قید خانے کی دیوار میں موجود سوراخ کبھی بند نہیں ہوتے تھے اور ہمیشہ کھلے رہتے تھے، اسی طرح حضرت یعقوب کی آنکھیں بھی مسلسل حضرت یوسف کا راستہ دیکھتی رہتی تھیں اور ان کا انتظار کبھی ختم نہیں ہوتا تھا۔ اسی طرح حضرت یوسف بھی جب قید خانے کی دیوار میں موجود سوراخ کو دیکھتے تھے تو انہیں محسوس ہوتا تھا کہ جیسے ان کے پیارے والد کی آنکھیں انہیں مسلسل دیکھ رہی ہیں اور ان کی نگرانی کر رہی ہیں۔ قید خانے میں روزن اور شگاف ہی باہر کی دنیا سے رابطے کا ایک ذریعہ ہوتا ہے جس سے باہر کے حالات کا علم ہوتا ہے۔ بقول فیض احمد فیض، بجھا جو روزنے زندہ تو دل یہ سمجھا ہے کہ تیری مانگ ستاروں سے بھر گئی ہوگی، چمک اٹھے ہیں سلاسل تو ہم نے جانا ہے کہ اب سحر تیرے رخ پر بکھر گئی ہوگی۔ اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ حضرت یعقوب کے مسلسل رونے سے تاریک قید خانے کی دیوار میں روزن بن گئے جن سے روشنی قید خانے میں جاتی تھی اور حضرت یوسف کی ڈھارس بندھاتی تھی۔ یہ شعر باپ اور بیٹے کی لازوال محبت کا انتہائی اعلیٰ اظہار ہے۔ چوتھا شعر دیکھیے۔ میں چمن میں کیا گیا گویا دبستاں کھل گیا، بلبلیں سن کر میرے نالے غزل خواں ہو گئیں۔ مشکل الفاظ کے معنی: گویا جیسے، چمن باغ گلزار، دبستاں اسکول مدرسہ مکتبہ فکر، نالے فریاد آہوزاری، غزل خواں غزل پڑھنا شاعری کرنا۔ اس شعر میں غالب اپنے فن کی عظمت کو بیان کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جب میں چمن میں گیا اور میں نے اپنے حالات اور دکھ درد بیان کیے تو میری دکھ بھری فریاد سن کر بلبلیں غزل گانا شروع ہو گئیں اور یوں لگا جیسے کوئی مدرسہ یا درسگاہ کھل گئی ہو۔ یعنی جس طرح درسگاہ میں طلباء کے پڑھنے سے ایک شور و غل کا ماحول پیدا ہوتا ہے ویسا ماحول بن گیا۔ بقول شاعر، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ اس شعر میں غالب اپنے پر اثر انداز بیان کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جب میں نے باغ میں جا کر اپنے حالات بیان کیے تو میری بات میں اتنا اثر تھا کہ بلبلیں بے ساختہ غزل گانا شروع ہو گئیں۔ ان کے دل پر میری باتوں نے گہرا اثر کیا اور وہ میری ہم خیال بن گئیں۔ ایک سچا شاعر حالات و واقعات کو اس انداز میں بیان کرتا ہے کہ سننے اور پڑھنے والے کے دل پر گہرا اثر ہوتا ہے اور سننے والے اس پر اثر انداز بیان اور حقیقی فکر کی بنیاد پر ان اشعار کو دل کے بہت قریب محسوس کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ شاعر کے ہم خیال بن جاتے ہیں اور وہی بات کہنے لگتے ہیں جو شاعر کہہ رہا ہوتا ہے۔ غالب ایک اور جگہ کہتے ہیں، دیکھنا تقریر کی لذت کہ جو اس نے کہا، میں نے یہ جانا کہ گویا یہ بھی میرے دل میں ہے۔
شاعر اپنے فن کی عظمت اور تاثیر بیان کر رہا ہے کہ میں جب گفتگو کرتا ہوں تو لوگ میرے ہم خیال ہو جاتے ہیں اور وہی بات کہنے لگتے ہیں جو میں کہہ رہا ہوتا ہوں۔ 5واں شعر دیکھیے، ہم مواحد ہیں ہمارا کیش ہے ترک رسوم، ملتیں جب مٹ گئیں اجزائے ایماں ہو گئیں۔ مشکل الفاظ کے معنی: مواحد توحید پرست، خدا کو ایک ماننے والا، کیش دین مذہب اعتقاد، ترک چھوڑ دینا، رسوم رسم کی جمع رواج دستور طور طریقہ ریت، ملتیں ملت کی جمع قومیں مذاہب، اجزائے ایمان ایمان کا حصہ ایمان کا جز۔ یہ شعر مرزا غالب کی جدت طرازی اور آزادی فکر کا مظہر ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں توحید پرست ہوں اور خدا کو ایک مانتا ہوں، اور خدا کو ایک ماننے والوں کا یہ شیوہ رہا ہے کہ وہ ماضی کی روایات اور رسوم و رواج کو نہیں مانتے اور انہیں ترک کر دیتے ہیں۔ اس لیے ماضی سے چلی آ رہی قومیتوں کی تفریق کو مٹانا ہی اصل ایمان کا تقاضا ہے۔ اس شعر میں غالب انسانوں کے درمیان تفریق پیدا کرنے والے عناصر کی نفی کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ زبان، قومیت، مذہب اور زبان کی بنیاد پر انسانوں میں نفرت اور تعصب پیدا کرنا توحید پرستوں کا شیوہ نہیں ہے، بلکہ اصل کام اس فرق کو مٹانا اور انسانوں کو ایک دوسرے کے قریب لانا ہے۔ یہی خدا کی منشا ہے اور اصل ایمان کا تقاضا بھی یہی ہے کہ انسانوں میں فرق کرنے والے عناصر کو مٹا دیا جائے اور پوری انسانیت کو ایک وحدت، بھائی چارے اور محبت و خلوص کے رشتے میں پرو دیا جائے۔ نفرت، تعصب اور دشمنی ایمان نہیں ہے، بلکہ اس کو ختم کرنا اصل ایمان ہے۔ اس شعر میں وہ تمام انسانوں کو برابر قرار دیتے ہوئے انہیں خدا کا کنبہ قرار دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ تمام مذاہب کے مٹنے سے پوری انسانیت ایک جگہ اکٹھی ہو جائے گی، اور یہی ایمان کا تقاضا ہے۔ ساحر لدھیانوی نے اسی بات کو کچھ اس طرح بیان کیا ہے: تو ہندو بنے گا نہ مسلمان بنے گا، انسان کی اولاد ہے انسان بنے گا۔ 6واں شعر دیکھیے، رنج سے خوگر ہوا انسان تو مٹ جاتا ہے رنج، مشکلیں مجھ پر پڑیں اتنی کہ آساں ہو گئیں۔ مشکل الفاظ کے معنی: رنج دکھ غم تکلیف، خوگر عادی آشنا واقف۔ یہ شعر گہری انسانی نفسیات کی عکاسی کرتا ہے۔ اس شعر میں ایک اچھوتی اور نرالی بات ہی نہیں کی گئی، بلکہ ایک گہری حقیقت سے بھی پردہ اٹھایا گیا ہے۔ جب انسان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو انسان اس کو بڑی شدت سے محسوس کرتا ہے، لیکن رفتہ رفتہ اس کی شدت کم ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور اگر انسان اس دکھ اور مصیبت کا عادی ہو جائے تو پھر اسے وہ دکھ نہیں لگتا، بلکہ وہ اس کا عادی ہو جاتا ہے۔ مشکلات ایک حد سے بڑھ جائیں تو پھر وہ مشکلات آسانی میں بدل جاتی ہیں اور انسان کو وہ مشکل نہیں لگتی۔ مرزا غالب کی زندگی شدید مشکلات اور مسائل میں گزری۔ انہیں اپنے قریبی عزیزوں کی موت کا صدمہ برداشت کرنا پڑا۔ ان کے 7 بچے ان کی زندگی میں فوت ہوئے۔ بچوں کی وفات کے بعد انہوں نے اپنے بھتیجے کو گود لیا اور اسے پال پوس کر جوان کیا، لیکن وہ بھی وفات پا گیا۔ مالی طور پر بھی انہوں نے انتہائی تنگ دستی دیکھی۔ دوست احباب سے مالی مدد لینا پڑی۔ 1857 کی جنگ آزادی کی ناکامی کے بعد کے حالات بڑے دردناک تھے جو مرزا غالب نے اپنی آنکھوں سے دیکھے۔ انگریزوں نے غداری کے شبے میں انہیں گرفتار بھی کیا۔ ان کے خطوط ان کے حالات کی واضح عکاسی کرتے ہیں۔ غالب کا یہ شعر ان کی زندگی اور ان کے رویوں کی مکمل عکاسی کرتا ہے۔ وہ اتنے زیادہ مسائل، مشکلات اور صدمات سے دوچار ہوئے کہ ایک سطح پر پہنچ کر اس کے عادی ہو گئے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمیں ان کے ہاں شوخی، ظرافت اور شگفتگی بھی نظر آتی ہے۔ انہوں نے مشکلات میں جینے کا ہنر سیکھ لیا تھا۔ بقول شاعر، چلا جاتا ہوں ہنستا کھیلتا موج حوادث سے، اگر آسانیاں ہوں زندگی دشوار ہو جائے۔ غزل کا مقطع دیکھیے، یوں ہی گر روتا رہا غالب تو اے اہل جہاں، دیکھنا ان بستیوں کو تم کے ویراں ہو گئیں۔ مشکل الفاظ کے معنی: اہل جہاں دنیا والے، بستیوں آبادیوں، ویراں تباہ برباد۔ اس شعر میں مرزا غالب نے اپنے کرب اور صدمات کی شدت کو انتہائی خوبصورت انداز میں بیان کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں غموں کی شدت سے مسلسل رو رہا ہوں
اور میرے غم کی کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ لوگ عیش و عشرت کی زندگی گزار رہے ہیں اور اس بات سے بے خبر ہیں کہ ایک غم کا مارا کس طرح مسائل سے الجھ رہا ہے اور کرب کی کس کیفیت سے دوچار ہے۔ لیکن وہ دنیا والوں کو خبردار کر رہے ہیں کہ یہ نہ سمجھو کہ میرے رونے سے کچھ نہیں ہوگا اور تم اسی طرح زندگی میں مگن عیش و عشرت کی زندگی گزارتے رہو گے، بلکہ میرے مسلسل رونے سے ایک دن یہ بستیاں تباہ و برباد ہو جائیں گی، اور اگر میرے دکھوں کا علاج نہ کیا گیا تو پھر سب لوگ بھی سکون سے نہیں رہیں گے۔ اس شعر میں غالب نے ایک بہت بڑی سماجی سچائی کو بیان کیا ہے۔ عام طور پر خوشحال اور امیر طبقہ غریبوں کے مسائل اور ان کے دکھ درد کو نہیں سمجھتا اور اپنی عیاشیوں میں مگن رہتا ہے۔ انہیں معلوم ہی نہیں ہوتا کہ عام لوگ کن حالات میں زندگی بسر کر رہے ہیں اور ان کے مسائل کیا ہیں۔ وہ یہی سمجھتے ہیں کہ عام لوگوں سے ہمارا کیا تعلق ہے اور ہماری زندگی تو اچھے انداز میں بسر ہو رہی ہے، لیکن یہ حالات زیادہ عرصے تک نہیں رہتے۔ جب اجتماعی طور پر زوال آتا ہے تو پھر امیر اور غریب دونوں اس کی زد میں آ جاتے ہیں۔ غریب طبقے کے ساتھ امیر طبقے اور خوشحال لوگوں کو بھی اس کا خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے۔ ہندوستان میں مغل بادشاہت کے خاتمے کے بعد شاہی خاندان کے لوگ بھی دربدر ہوئے اور ان کی حالت بھکاریوں سے بھی بدتر ہو گئی۔ بقول شاعر، لگے گی آگ تو آئیں گے گھر کئی زد میں، یہاں پہ صرف ہمارا مکان تھوڑی ہے۔ خالد شریف نے اس کیفیت کو کچھ یوں بیان کیا ہے: یوں ہی اداس رہا میں تو دیکھنا ایک دن، تمام شہر میں ویرانیاں بچھا دوں گا۔ عزیز طلبہ، اس کے ساتھ ہی آج کی ویڈیو ختم کرتے ہیں۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں جلد ہی کسی اور ویڈیو کے ساتھ۔